دو تین مختصر سی باتیں ہیں۔ ایک سوال تو ایک فکری غلط فہمی کے ازالے کے لیے ہے، جس پر ہم نے مختلف اوقات میں بات بھی کی کہ جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم دین کی بات کر رہے ہیں، اور قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے والے، اس کو پڑھنے پڑھانے والے، اس کی تعلیم دینے والے یہ بڑی فضیلت والے لوگ ہیں اور یہ کام فرض ہے ہم پر۔ لیکن وہ لوگ کہ جو دنیا کے دیگر کام کر رہے ہیں، مختلف فنون میں مہارت حاصل کر رہے ہیں، ان فنون کو ہم علم نہیں کہیں گے بلکہ وہ محض فنون ہے، اور اس کو اگر حاصل کر لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ بھی کیا جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں قرآن و سنت کیا کہتی ہے؟ اس میں صرف ایک بات جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ائمہ نے بھی اس پر بات کی ہے۔ ان کا فرمان یہ ہے کہ اگر کسی بستی میں کوئی ایک بھی ایسا فرد نہیں ہے جو اس بستی کے رہنے والوں کا علاج معالجہ کر سکے، یعنی کسی بستی میں کوئی ایک ڈاکٹر بھی نہیں ہے، اور اس بستی والے اس بات کا اہتمام بھی نہیں کر رہے، وہاں کے لوگ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے، مسلمان ہیں وہاں، تو وہ سارے کے سارے مسلمان گناہ گار ہوں گے۔ یہ لفظ جو ہے وہ بہت قابل غور ہے کہ ساری بستی والے جو ہیں وہ گناہ گار ہوں گے کہ انہوں نے اپنے علاقے میں رہنے والے مریضوں کا علاج کرنے کے بارے میں نہیں سوچا، اور کسی ایسے فرد کو بنانے، اس کی تعلیم اور اس کی تربیت اور اس کی ٹریننگ کرنے کا اہتمام نہیں کیا جو وہاں کے رہنے والے مریضوں کا علاج کر سکے۔ اور پھر اس بات کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ ہر انسانی ضرورت، جسے انسانی ضرورت کہا جا سکتا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے مسلمانوں کو اس میں ماہرین کی ایک معقول تعداد لازمی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ اور اگر کوئی انسانی ضرورت پورا کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس اپنا اہتمام نہیں ہے تو اس حوالے سے وہ ایک طرح کے گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ اس وجہ سے وہ لوگ کہ جو دنیا کے دیگر کام کر رہے ہیں، انہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم محض پیسہ کمانے کے لیے، روٹی کمانے کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہاں، یا اسلام میں اس کی کوئی بہت بڑی برکت نہیں ہے۔ نہیں، ہر اس کام کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اہمیت اور فضیلت ہے جو انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان اختیار کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو خصوصی طور پر یہ تعلیم دی گئی، اور فقہائے اسلام نے اس بات کی طرف باقاعدہ کہا ہے کہ وہ انسانی ضرورت جو لازمی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کا مسلمان بستیوں اور مسلمان معاشروں کو خود سے کوشش کرنی چاہیے، اور اگر وہ اس بات کے اہتمام نہیں کر رہے تو وہ اس میں گناہ گار ہوں گے۔ ایک صاحب نے منت کے بارے میں سوال کیا کہ اگر کوئی شخص منت مانے اور پھر اسے پورا نہ کر پائے اور وقت گزر جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس پر بھی ہم نے کئی بار بات کی ہے، لیکن چونکہ سوال کیا گیا ہے تو اس لیے میں دوبارہ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ دو تین چھوٹی چھوٹی چیزوں کا لحاظ کیا جائے۔ سب سے پہلی بات کہ جب بھی کوئی شخص منت مانے تو ایسی منت مانے جو صحیح اور جائز ہو، کسی غلط کام کی قسم، کسی غلط کام کی منت نہ مانے، یعنی کسی غلط کام کا ارادہ نہ کرے، اور اگر کوئی شخص ایسا کر بیٹھا ہے کسی وجہ سے تو اسے اس منت کو توڑنا چاہیے، اس قسم کو توڑنا چاہیے، اور توڑنے کی صورت میں اسے جو اللہ کے رسول اور اللہ نے اس کا کفارہ بتایا ہے کہ یا وہ 3 دن کے روزے رکھے اور یا پھر وہ 10 مساکین کو کھانا کھلا دے، یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ کام جائز ہے، اس میں بھی اس بات کی احتیاط ہونی چاہیے کہ وہ کام اتنا ہی انسان منت کے طور پر مانے جس کام کو بآسانی اور خوشی کے ساتھ کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے، پورا کر سکے۔ کوئی ایسی منت نہ مانی جائے کہ جس کو پورا کرنا یا جس پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔
ہمارے ہاں بہت سارے احباب میں نے ان کے بارے میں دیکھا اور ان سے خود سے بھی بات ہوئی. انہوں نے کہا مثلا کوئی کام رکا ہوا ہے تو اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر میرا کام ہو گیا تو اے اللہ میں تیرے لیے 300 نفل پڑھوں گا, 1000 نفل پڑھوں گا, 40 روزے رکھوں گا وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی جو منت. اور انسان جو ہے وہ 10-12 نوافل ادا کرنے کے بعد تھکن محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے, پھر وہی کام اس کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے. اس لیے فقہاء نے اس کے بارے میں بڑا خوبصورت یہ ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ منت ایسی ہی مانی جائے جس کو انسان خوشی کے ساتھ پورا کرے اور جس میں اس کی توجہ, اس کا اخلاص, اس کی نیت پورے طور پر برقرار رہے. وہ اس کے لیے بوجھ نہ بن جائے, کیونکہ نیکی جب بوجھ بن جاتی ہے تو پھر اس کی افادیت اور اس کی برکت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. نیکی وہی اچھی نیکی ہوتی ہے جسے خوش دلی کے ساتھ اور اچھے ارادے کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کی جائے. اس لیے جب منت مانی جائے تو صحیح کام کی منت مانی جائے. اگر غلط کام کا فیصلہ ارادہ کر لیا تو اس کو توڑ دیا جائے اور اس کا کفارہ ادا کیا جائے 10 مساکین کو کھانا یا 3 روزے رکھنے کی شکل میں. اور جو صحیح کام کی منت مانی جائے وہ اتنی ہی ہو جسے انسان بآسانی اور اچھے طریقے سے پورا کر سکتا ہو. اللہ تعالی ہمیں ان کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.